عامر صاحب نے زبان استعمال کی ہے، میں اس سے زیادہ سخت بات اور حقیقت والی باتیں آصف علی زرداری مسٹر 10% کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، ان کے چیئرمین کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، لیکن اس سے آپ کے پروگرام کو جو میں میسج پبلک کو دینا چاہتا ہوں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نہ میں اپنے آپ کو گھٹیا بنانا چاہتا ہوں جتنا گھٹیا انسان آخر خود بن رہا ہے ان الفاظ کو۔ پہلی چیز یہ اس پارٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس کو لوگوں نے ان کے لحاظ سے بھی 8 فروری کو سب سے علی زیادہ صاحب دیکھیں میں نے جو بھی لفظ استعمال کیے اس کی ذرا جی عامر حسن صاحب، میں آپ کو جب میں آپ کی طرف آؤں گا عامر حسن صاحب آپ اس پر تسلی سے جواب دیجیے گا۔ گندی ہے، آپ بڑا گندا آدمی ہے، آپ پلیز اس پہ رسپونڈ ضرور کیجیے گا عامر حسن صاحب۔ یو ول ہیو دی فریڈم ٹو رسپونڈ ٹو وٹ ایور فردوس میر نقوی صاحب سیز ان یور اون ٹائم۔ آپ کو آزادی ہوگی، فریڈم، یو ول ہیو دی فریڈم ٹو سے اٹ۔ کارٹون ہے یہ پورا، تلنگا تو یہ ہے، اپنی عمر دیکھے، زبان دیکھے، میں نے لفظ استعمال کیا ہے تلنگا، اس نے آگے سے گندی باتیں شروع کر دی ہیں، اتنا یہ گھٹیا ان آدمی کو ہے۔ آپ کے تلنگا لفظ استعمال کرنے پر اعتراض ہے۔ ایسے تلنگا نہیں، ان کے جتنے الفاظ استعمال کیے ہیں پی ٹی آئی مجھے سب پہ اعتراض ہے، ایک ایک کر کے سنوا دیجیے۔ عامر صاحب جب آپ کی طرف ابھی میں آؤں گا نا فردوس صاحب کو بات مکمل کرنے دیں، پھر اس کے بعد آپ تب تک ذرا پلیز تحمل سے انہیں سن لیجیے۔ ریکویسٹ ہے سر ریکویسٹ ہے عامر حسن صاحب آپ سے، زبان یہ بند کرے۔ عامر حسن صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے، یور پوائنٹ از ٹیکن، یور آبجیکشن از ٹیکن۔ آپ نے اعتراض اٹھایا ہے وہ فردوس میر نقوی صاحب تک بھی پہنچ گیا ہے۔ فردوس میر نقوی صاحب اس بحث میں پڑھنے کے بجائے ہم موضوع پہ بات کرتے ہیں نا، یہ ایک دوسرے پر آگے اسی پہ چل رہا تھا برادر سے۔ اس شخص سے برداشت نہیں ہوتی، اس شخص سے برداشت نہیں ہوتی جب اس کے اوپر پڑتی ہے۔ گھٹیا آدمی کرواتے ہی نہیں ہے کسی کو، گھٹیا جو آدمی گھٹیا باتوں سے شروع چلے کرے گا سر اس کو ذرا ان الفاظ کو ہم omit کر کے آگے چلتے ہیں سر، ان الفاظ کو ہم omit کر کے آگے چلتے ہیں پلیز۔ ان کا مائک بند کیجئے، مجھے میرا ٹائم دیجئے۔ سر آپ بولیے، فردوس صاحب آپ بولیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان کی مقبول ترین پارٹی، سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والی پارٹی، اس کے لیڈر کو جب کوئی آدمی ذلیل کرے گا تو وہ پاکستان کے ان لوگوں کو ذلیل کر رہا ہے جنہوں نے اس کو ووٹ دیا۔ ایک دوسری چیز، یہ ہم نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا کہ ہم کتنی سیٹوں پہ جیت رہے ہیں، یہ آپ کے میڈیا کے اوپر تمام چینل نے رات کے 10 بجے تک جو پروجیکشنز کی تھی اس کے لحاظ سے ہمیں 2/3 میجورٹی مل رہی تھی۔ یہ چینج ہوئی ہے، ہمارے پاس 180 سیٹوں کے فارم 45 کے پہ ہم نے ٹرائیبیونلز میں کیسز کر چکے، جب تک ان کیسز کا فیصلہ نہیں آئے گا یہ لوگ میجورٹی نہیں کلیم کر سکتے۔ تیسری چیز، اسلام آباد کے اندر ابھی پیٹن نے ایک فل آڈٹ کیا پوری اسلام آباد کی تینوں اینے کی سیٹس کا، اس کا نتیجہ جو آیا ہے وہ انہوں نے پبلک بھی کر دیا ہے، پورے میڈیا میں بھی چھپا ہے کہ تینوں کی تینوں سیٹوں پہ جو پی ٹی آئی کا کلیم ہے وہ سمجھتے ہیں وہ درست ہے اور پی ٹی آئی کو وہ سیٹیں دینی چاہیے۔ اس کے اوپر ان سب کے جو ہیں کانپے ٹانگ گئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب ٹرائیبیونل پہ اعتبار نہیں ہے۔ ٹرائیبیونل کس نے بنایا ہے؟ چیف جسٹس آف دی پنجاب ہائی کورٹ، یعنی انہی نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں اب چیف جسٹس آف دی پنجاب ہائی کورٹ میں نہیں اعتبار، کوئی اور آدمی اپوائنٹ کرے ان ٹرائیبیونل۔ اسلام آباد کے لیے اسلام آباد کے ججز ہیں، اسلام آباد ٹرائیبیونل کے جی اسلام آباد کا ہائی کورٹ ہوگا، ابھی انہوں نے لاہور کے ہائی کورٹ کے بھی ٹرائیبیونلز کو ریجیکٹ کیا ہوا تھا، اس کے اوپر ان سے برداشت نہیں ہوگا تو انہوں نے ایک اور کام کر دیا کہ یہ ہے کہ ریٹائرڈ ججز کو بھی لگایا جا سکتا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کے رولز میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا تھا جس میں الیکشن۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی ریزرو سیٹس کی جہاں تک بات ہے، پاکستان تحریک انصاف نے ریزرو سیٹس کی لسٹ دی تھی، جب آپ نے ہمارا سمبل لے لیا اور کہہ دیا اب ہم آپ کو پاکستان تحریک انصاف پہ لڑنے ہی نہیں دیں گے، تو ہم نے ایز انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا۔ جب ایز انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا تو اس کے بعد زرداری صاحب نے وہی کام کیا جو وہ سندھ ہاؤس میں پہلے کرتے رہتے، جو انہوں نے بلوچستان اسمبلی میں کیا تھا، جو انہوں نے پچھلی دفعہ 2018 میں سینٹ کے الیکشن میں کے پی میں خریداری کی تھی، اس لیے کہ وہ شخص تو خریدار ہے، وہ تو قیمت لگانے والا ہے۔ ہم نے اس سے بچنے کے لیے سنی اتحاد کونسل کی ممبرشپ لے لی، ہماری تمام پارٹی، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل میں جتنے لوگ شامل ہوئے وہ کس پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں۔
آج سپریم کورٹ میں یہی سوال اٹھائے جا رہے تھے. یہ معاملہ پریجوڈس ہے. دونوں پارلیمنٹیرینز اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ پارلیمنٹیرینز اور بڑے تجربہ کار. جو کیس ابھی ڈیبیٹ ہو رہا ہے اس پہ یہ فیصلہ سنا دیں. میں نہیں سناؤں گا. مجھے یقین ہے اللہ حق ہے اور وہ حق کا ساتھ دے گا انشاءاللہ. جیسے سائفر میں بات کھل کے آ گئی ہے اسی طریقے سے یہ ریزرو سیٹس کے معاملے میں بھی یہ 78 کی 78 سیٹیں انشاءاللہ پی ٹی آئی کو ملیں گی. اور جب ٹرائیبیونلز میں کیسز کھلیں گے وہ بھی جیتیں گے. اور پھر اس کے بعد بیٹھ کے بات ہوگی کہ حکومت کس کی ہونی چاہیے. ابھی عوام کا مینڈیٹ کے اوپر پورا فیصلہ آنے دیں. یہ کسی کے کہنے پہ فارم 47 ایشو کروا کے اور یہ کہہ دیا کہ کر لو جو کرنا ہے تو وہ ٹھیک ہے. ہمیں یہ 78 سیٹیں نہ دے, ہمیں وہ بھی قبول ہے. ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہم تب بھی عوام کی عدالت میں جاتے رہیں گے. ٹو پروٹیسٹ اینڈ ایجیٹیٹ از اوور رائٹ provided in the constitution of Pakistan. اور اگر کوئی اس چیز کو بدماشی کے لفظ میں کہتا ہے تو میری تو 28 سالہ تاریخ موجود ہے کہ ہم نے بے نظیر کے مرنے کے اوپر جتنے 21 ارب روپے کی گاڑیاں اور وہ نہیں جلائی تھیں, انہی نے جلائی تھیں. ہم نے نہیں کی. یہ 9 مئی ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اگر جو لوگ ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں وہ جوڈیشل انکوائری کر لیں. ٹھیک نہیں کرنے کو تیار. کیوں نہیں کرنے کو تیار؟ آج 1 سال سے اوپر گزر گیا. وہ سارے کیمراز کیوں بند ہو گئے؟ وہ ویڈیوز کیوں نہیں آتی؟ جتنی ریکارڈنگ ہے ہر شہر کی خراب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب تو ایک نیا کیس بھی بن گیا, اس پر ہم بات کریں گے. فردوس صاحب مجھے ایک وقفہ لینا, بڑی دیر سے مجھے کہا جا رہا ہے. میں خود جی پلیز 10 مہینے جیل میں رہ کے آیا ہوں. کینسر سے سفر کر رہا تھا. مجھ پہ الزام لگائے گئے, ابھی تک ایک نہیں ثابت ہوا. آج مئی سے لے کے جون آ گیا, کوئی ایک الزام ثابت کسی جگہ کر رہے ہیں؟ کوئی ایک میری پتھر مارتے ہوئے ویڈیو آئی, کوئی آگ لگاتے ہوئے آئی, اکساتے ہوئے آئی. ٹھیک فردوس صاحب, ایک وقفہ مجھے لینا ہے جی. I've got to take a quick break over here. اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اور جو لوگ انٹرویو دے دیں, ٹھیک, جو حضرات بھی انٹرویو دے دیں, ان کے تمام گناہ معاف.